اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج کی ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں جو تھی ساری روٹین یا ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں۔ سب کو ہمیں پتہ تو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اس کے بعد پھر ساری اولاد دنیا میں تشریف لے کے آئی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی آیتیں تھیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست، اور اس میں بھی بہت کچھ عبادات کے بارے میں، معمولات کے بارے میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہوئی تھی۔ تو یہ آیت نمبر 30 ہے، جس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی ہوئی مٹی سے بھر کے، جو مٹی تھی اس میں خاک سے بنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی سے پیدا ہوئی۔ اس میں سیاہ فام بھی آ جاتے ہیں، سرخ فام بھی آ جاتے ہیں، درمیانی رنگت والے بھی آ جاتے ہیں، اور درمیانی طبیعت والے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض پہ بعض کو رتبہ بھی دیا، اور وہ تمہیں اپنے آزمائے اور اس چیزوں سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب سزا دینے والا بھی ہے، اور بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی کہ جانشین بنانے کا ذہن میں تھا اللہ پاک کے کہ دنیا میں ایک ایسا جانشین بنایا جائے جو اللہ پاک کا جانشین ہو کے دنیا میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی بندگی کرے گا، پیروی کرے گا، اپنی اولاد کو بھی آگے سے سمجھائے گا، اور پھر ایک روٹین چلنا شروع ہو جائے گی، دنیا کا نظام چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ خلیفہ، جیسے اس آیت میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، جس پہ فرشتوں نے پھر اپنی حیرانگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو خلیفہ کا مطلب بھی جو ہے وہ جانشین جانشین ہی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اگر فیملی روٹین میں دیکھیں تو جیسے پہلے وہ پردادا، دادا، ابا، حضور، اس کے بعد پھر والد، پھر ابا جی، والد، اس کے بعد جو آگے ان کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ بھی کچھ اس ٹائپ کا ہے نا کہ اکثر لوگوں کے ہاں اگر اللہ پاک بیٹیوں کی رحمت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اللہ سے نہ شکراپن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں جانشین چاہیے، یا وہ ایک وارننگ سی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس دفعہ جانشین نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ تو جانشین جو ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ جیسے ہماری اپنی روٹین میں، زندگی کی روٹین میں پردادا، دادا، ابا، پھر باپ، پھر اس ٹائپ کی چیزیں، تو یہ بھی جانشین بدلتے رہتے ہیں۔ تو جانشین جو بدلتے رہتے ہیں، اس قصے کو عبداللہ بن مسعود ایسے روایت کرتے ہیں کہ سید آدم رضی اللہ عنہ پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد برپا کیے، پھر اللہ نے فرشتوں کے گروہ کو جنات کی تنبیہ کے لیے بھیجا، اور ان فرشتوں نے جنات کو مار کر دریا میں ڈال دیا۔ اب بنی آدم علیہ السلام کا سن کر فرشتوں نے فوراً کہا کہ یہ بھی زمین میں فساد برپا کریں گے، کیونکہ فرشتوں کو پہلے پتہ تھا کہ جو کچھ جنات دنیا میں کر چکے ہیں تو یہی خصلت انسان کی بھی ہوگی، تو انسان بھی اس طریقے سے جا کے زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے سے وہ فرشتوں نے یہ بھی بات پہلے کر دی کہ وہ بھی جا کے زمین میں فساد برپا کریں گے، پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آپ کی ذات پاک ہے، اور تو سب جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اتنا علم جتنا، مطلب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کیا کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے تھے، اور ان سے پھر کہا گیا تھا کہ فرشتوں کے سامنے وہ نام پیش کریں۔ تو وہ جو نام سکھائے گئے تھے اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو حکمت واضح کرنے کے لیے کہ انسان کی پیدائش میں کیوں کر رہا ہوں، اور دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کی علم کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے یہ جو نام تھے آپ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سکھائے گئے تھے۔ پھر ان سے کہا گیا تھا کہ فرشتوں کے سامنے ذکر کریں۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا تو ان کو وہ نام نہیں آتے، کیونکہ واقعی فرشتوں نے پہلے اس بات کو مان لیا تھا کہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو ہمیں بتا دیتا ہے، اس سے زیادہ کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے تو اپنی مطلب اپنا جتنا علم تھا اس سے زیادہ انہوں نے بڑائی کی بھی نہیں تھی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو پھر ابلیس نے انکار کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی آدم علیہ السلام کے اپنا عظیم احسان بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے لیے سجدہ کرتے رہو۔ تو رب العزت کا بھی فرمان ہے کہ جب میں اس کو پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا تو اس لیے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور یہ سجدہ تعظیم کے تھا۔ لیکن جب یہ سجدہ ممنون اس لیے بنا کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو کفر کے طور پہ یا نافرمانی کے طور پہ اس کو رد کیا گیا، تو فرشتوں نے سڈنلی دوسرا سجدہ بھی کیا، وہ شکر کا تھا۔ پہلا تعظیم اور اللہ پاک کے حکم کے لیے کیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا فوراً اس کی تعمیل کی گئی، اور دوسرا جب ابلیس کو رد کیا گیا تو پھر شکر کے لیے سجدہ کیا گیا، جو ہم لوگ آج کل نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، تو ان کی حقیقت یہ ہے۔ تو وہ دوسرا شکر کے لیے کیا گیا کہ جس طرح ابلیس کو رد کیا گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اطاعت کی اور اسی وقت سجدے میں گر گئے تو اس لیے ہمیں بچا لیا گیا۔ تو ابلیس کا پوائنٹ یہ تھا کہ ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور مٹی جو ہے وہ خاکستر ہے، تو میں اس سے سپیریئر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں۔ اس میں صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان جو تھا وہ ایک مٹی یا خاک سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کی نافرمانی کا اور تکبر کا اظہار تھا کہ میں تو آگ سے ہوں تو سپیریئر ہوں۔ اور جب ہم نے کہا آدم کو سجدہ کر تو ابلیس سے انکار کیا، اور میں نے اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور انکار اور کفر جو تھا وہ اس میں اندر چھپا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے اندر تکبر تھا۔ تو اللہ پاک کو تکبر پھر پسند نہیں ہے بالکل۔ تو اتنے سال کی جو ریاضت تھی یا اتنے سال کا جو اس کی عبادت تھی ابلیس کی، وہ ایک تکبر کے بنا پر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اور آدم سے شیطان کی دشمنی واضح ہوگی اور اس کا کفر اور تکبر بھی ظاہر ہو گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں تھا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تم اس کو اور اس کے بچوں کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ شروع میں ہی ابلیس نے پھر اس چیز کا وعدہ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک دنیا ہے میں تمہارے اس انسان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس کو اس چیز کی اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تم انسانوں کو بھٹکاؤ، لیکن جب تک تو ان کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور جب یہ لوگ توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر کے بخش دوں گا۔ تو وہ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام بنے ہیں اس دن سے شیطان کا اور ہم انسان کا آپس میں دشمنی کا رشتہ شروع ہو گیا ہے، اور اس چیز کا بھی قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ تم اس کو اپنا بچوں کو یا اس کو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن میں ہے۔ اور ہمیں اتنا بڑا بیان، اتنی بڑی حقیقت قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہم لوگ بالکل نادان بنے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، لاپرواہ ہوئے ہیں، اور ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کے پسندیدہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے۔ تو ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس چیز کا انکار کر دیا، اور پہلا گناہ جو تھا وہ تکبر پہ تھا۔ تو تکبر کے گناہ پہ جو ہوتا ہے، پھر وہ تکبر کے بعد جب اس کو اس چیز سے انکاری کیا گیا، اس کو زمین میں پھینک دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو وہ پھر ظلم سٹارٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی غلطی نہیں مانی کہ میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے حکم عدولی کی ہے، اس نے سارا کا سارا جو تھا نا ملبہ وہ انسان پہ ڈال دیا کہ یہ انسان کی وجہ سے ہی مجھے نکالا گیا۔ اس نے اپنی وجہ سمجھنے کے بجائے انسان کو اس کا حق سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ وجہ بن رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی روٹین چیک کریں تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے یا کوئی کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی بڑے مزے سے نا اس کا ملبہ دوسروں پہ ڈالنا زیادہ ایزی سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ ایسا نہ کرتا یا میری بات مان لیتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، یا فلاں ٹائم پہ مجھے اس طرح کی کوئی اگر مدد مل جاتی تو میرا کام آسان ہو جاتا، یا مجھے مدد مل جاتی تو میں ایسا کر لیتا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس کو غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ جس چیز کے لیے شیطان کو وہاں سے نکالا گیا، جس چیز کے لیے باقی بندوں کو باقی سارے فرشتوں کو فوقیت دی گئی کہ انہوں نے حکم عدولی نہیں کی، تو ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟
اور اپنے جو جانشین بننے والے تھے یا خلیفہ بننے والے تھے دنیا میں آ کے، زمین پہ آ کے، تو وہ خلافت کدھر گئی یا وہ جانشینی کدھر گئی؟ ہم تو اپنے رشتوں میں بھی وہ خلافت و جانشینی برداشت نہیں کر رہے، اور پھر جو حالات ہمارے آج کل مسلمانوں کے ہو رہے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم خود بھی بن رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے جو دوسرے راستے اختیار کر لیے ہیں۔ تو پھر اللہ اگر اپنے پسندیدہ فرشتہ تھا شیطان جو ابلیس تھا، وہ اللہ پاک کا پسندیدہ فرشتہ تھا، تو ایک حکم نہ ماننے پہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ہم تو لاکھوں کروڑوں حکم اللہ پاک کے نہیں مان رہے، اور زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں مان رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہم پہ اپنا رحم عطا فرمائے، ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، اور اپنا آسانی پیدا فرما دے۔ بس یہی دعا کرنی چاہیے ہر ٹائم، اور خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کر دے، تو اللہ پاک ہماری آخرت بھی سنوار دے، دنیا بھی سنوار دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب تک گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں کر چکے ہیں ان پہ ذرا سا غور کر کے اپنے آپ کو بھلائی کی طرف، سچائی کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ حافظ۔